آئیے حضرات، بلا کسی تاخیر و تمہید کے بلا کسی تاخیر و تمہید کے ایک ایسا عالم دین اسٹیج پہ تشریف رکھتا ہے جو محتاج تعارف نہیں ہے۔ میری مراد ہے حضرت مولانا شبلی صاحب بہرائچی۔ حضرت کو اس حوالے سے زحمت دینا چاہتا ہوں کہ قدم قدم پہ ہزاروں سوال کرتے ہو، قدم قدم پہ ہزاروں سوال کرتے ہو، محبتوں کا سفر کیوں محال کرتے ہو؟ وفا خلوص محبت کا شکریہ، لیکن سنا ہے تم تو سبھی کا خیال کرتے ہو۔ حضرت تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ فضا میں اٹھا کر کہہ دو سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بیدار ہو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ بھیا صحیح کر لو، کچھ گڑبڑ ہے اس میں۔ ہاں آواز خراب ہو رہی ہے، اس کو صحیح کرو ذرا۔ قرآن مقدس کی مختصر سی آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور بیانات بہت سارے آ چکے ہیں۔ پروگرام ابھی دیر تک چلے گا اور کافی وقت ہو چکا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس امانت کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ یہ قرآن مقدس کے تعلق سے بات ہے۔ بے شک تو اللہ نے اس کو نازل کیا اور وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو ذرا توجہ کے ساتھ سن لیجئے، زیادہ موقع نہیں ہے۔ والد صاحب ایک نعت پڑھا کرتے تھے، ایک دو شعر میں پڑھ کے بات شروع کرتا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھیا ایک کالے والے بھائی ادھر دیکھو ذرا، یہ بھیا ادھر دیکھو ذرا، کہنے والے کی طرف، کہ جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی، جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی، وہاں ابر رحمت کی برسات کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ نہ کہیے، آپ بیٹھیے آرام سے۔ جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی، وہاں ابر رحمت کی برسات ہوگی۔ یہ محفل ہے آقا کی، بیٹھو ادب سے، یہاں پر فرشتوں کی بہارات ہوگی، یہاں پر فرشتوں کی بہارات ہوگی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس امانت کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ جس کی حفاظت اللہ کر لے، ساری دنیا مل کر اس کو ختم بول کر پائے گی؟ نہیں کر پائے گی۔ ساری دنیا دشمن ہو گئی، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا غار میں تشریف لے گئے،
حفاظت کے لیے کون رہا؟ اس پر تقریر نہیں کروں گا، اشارہ کروں گا. حفاظت کے لیے کون تھا؟ اللہ چاہتا حفاظت کے لیے بڑے بڑے فرشتوں کو بھیج دیتا. ایک ایک فرشتے کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، زیادہ نہیں کہوں گا، اشارہ کروں گا. اللہ نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما. اللہ نے 2 رسولوں کو بھیجا لوگوں کو سمجھانے کے لیے، جب گاؤں والے نہیں مانے فعززنا بثالث، تو اللہ نے 3 رسولوں کو بھیجا گاؤں والوں کو سمجھانے کے لیے، تب بھی وہ لوگ نہیں مانے. ان رسولوں کو ستانے کے لیے، مارنے کے لیے گاؤں والے دوڑ پڑے. ایک آدمی بچانے کے لیے آیا. وہ بچانے والا کون تھا؟ جس کا ذکر باقاعدہ تفسیر میں ہے کہ بچانے والا وہ آدمی، اس کا نام حبیب تھا، قوم کا بڑھئی تھا. مفسرین نے لکھا ہے وہ رسولوں کو بچانے کے لیے دوڑا. اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ. شہر سے ایک آدمی دوڑا ہوا آیا رسولوں کو بچانے کے لیے. تو لوگوں نے رسولوں کو تو چھوڑ دیا، جو بچانے آ رہا تھا اسی کا کام تمام کر دیا. یہاں تک کہ ہے تفسیر میں کہ اس کی اتڑیاں نیچے کے راستے سے نکل گئے، اتنا مارا ستایا. ارے بولو بھائی، اتنا زیادہ مارا ستایا. تو مارا تو ستایا تو شہید ہو گیا. ایک بار مسئلہ نکل رہا ہے درمیان سے، ذرا سماعت فرما لیجئے توجہ کے ساتھ. جو آدمی اپنے گھر کی حفاظت میں مارا جائے اس کا مرتبہ شہید کا ہوتا ہے. جو آدمی دریا میں ڈوب جائے شہادت کا مقام پاتا ہے. آندھی طوفان میں گھر گرے، دیوار گرے، اوپر سے پیڑ گر جائے، اس میں دب کر مرنے والا بھی شہادت کا مقام پاتا ہے. اور اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا بھی. دشمن گھر میں گھسے گا آپ چھوڑ دو گے؟ نہیں چھوڑو گے. دشمن گھر میں گھسے اس کا خاتمہ کیجئے، گھر آپ کا حفاظت کیجئے، جان رہے یا جائے. اسلام مٹنے والی چیز نہیں. والد صاحب ایک شعر کہا کرتے تھے، اس کا موقع نہیں ہے صرف یوٹیوب کی وجہ سے، ورنہ میں عرض کرتا. والد صاحب شعر کہا کرتے تھے کہ اللہ کا بندوں پہ یہ انعام رہے گا، اللہ کا بندوں پہ یہ انعام رہے گا. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. اسلام کوئی مٹنے والی چیز ہے؟ توبہ کرو، مسلمان مٹنے والی چیز ہے نہیں. 1000 2000 لاکھ 10 لاکھ کے شہید ہو جانے پر ایمان والا ختم نہیں ہوتا. کیوں؟ میں نہیں کہتا ہوں، بلکہ یوں کہا گیا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اتنا ہی یہ ابھرے گا، اتنا ہی یہ ابھرے گا. جتنا کی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. آپ کی توجہ کم ہے بھائی، ادھر ہے دیکھو. ہماری نظر سب پہ ہے جتنے لوگ آگے ہیں اور نظریں میں بہت پہچانتا ہوں. اور نظر میں نہیں، نظر کے بارے میں اللہ نے کہا، میری اپنی بات نہیں ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک آنکھیں اور کان اور دل، یعنی یہ کان اور آنکھیں اور دل، ان السمع والبصر والفؤاد. اللہ نے فرمایا پہلے کان کا ذکر کیا ہے، پھر آنکھوں کا ذکر کیا ہے، اور تیسرے نمبر پہ اللہ نے دل کا ذکر کیا ہے. ان تینوں چیزوں کے بارے میں اللہ کی عدالت میں پوچھا جائے گا. پیچھے والے حضرات ہیں ان سے بھی یہی توجہ کی درخواست ہے، ہماری اپنی بات نہیں، قرآن کی ڈائریکٹ بات ہے. ان تینوں چیزوں کے بارے میں اللہ کی عدالت میں طے کرو. یہ ہماری اپنی جاگیر و پراپرٹی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. ایک صاحب نے کہا گردے کے 8 لاکھ ملتے ہیں، ایک بیچ ڈالو. میں نے کہا تمہارا ہے گردہ؟ کیا اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، حرام ہے، بیچنا جائز ہے ہی نہیں.
اور زیادہ میں بات نہیں کرتا، میں نے اشارہ کیا. تو اللہ نے 3 رسولوں کو بھیجا، وہ بچانے والا آدمی شہر کی جانب سے دوڑا ہوا آیا، لوگوں نے اسی کو مار ڈالا، شہادت کا جام پی گیا. بات نکلی تو میں نے کہا اپنی جان بچانے میں کوئی شہید ہو جائے تو شہادت کا مقام ملے گا، جنت کا حقدار ہوگا. گھبرانے وبرانے کی ضرورت. اسلام نہ مٹانے سے مٹا ہے، نہ مٹانے سے مٹے گا، دبانے سے نہ دبا ہے، نہ دبانے سے دبے گا. اس کی فطرت ہی کچھ ایسی ہے. اور باقی اشارے سے آپ سمجھ لیجئے. میں عرض کر رہا تھا جب رسولوں کو چھوڑ دیا، بچانے والے کو مار ڈالا، تو اللہ نے کیا کیا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ایسا کیا تھا. آپ دونوں حضرات اٹھیے، یہاں بیٹھیے. بیٹا ہٹو ادھر سے، تم ادھر آ جاؤ. بچوں کو بیٹھا کے تکلیف تھوڑی. یہاں بیٹھو بھائی، کوئی سمجھدار آدمی بیٹھے ذرا، جو ہماری یہ بیچارے بتاؤ تھکے تھکائے. بیٹا ادھر جاؤ، ہوا کھاؤ ادھر. توبہ ہے یا اللہ. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ سنیے، بس جلدی جلدی سنیے. تو ان لوگوں پر اللہ نے فرشتوں کا لشکر نہیں بھیجا. کہاں بھیا؟ جن لوگوں نے اس بچانے والے کو مار ڈالا تھا، جو بچانے کے لیے مدینہ شہر کو کہتے ہیں. صرف وہ تو مدینۃ الرسول ہے، اللہ کے پیغمبر کا شہر ہے. ہر شہر کو مدینہ ہی کہتے ہیں عربی میں. ایک بات، اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، فرشتوں کا لشکر نہیں بھیجا. کس کے لیے بھائی؟ جو آئے تھے، جنہوں نے مارا تھا، ان لوگوں کے مقابلہ کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتوں کا لشکر. قرآن ہے ڈائریکٹ. اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ان لوگوں کے پاس ایک ہی فرشتہ بھیجا، نہ فرشتے نے مارا نہ پیٹا. اور اللہ چاہتا تو قوموں کی بستیوں کو اللہ نے پلٹوا دیا. جب اس قوم کی بستی کو پلٹا گیا، جبریل امین علیہ السلام آئے. ایک پر کا تھوڑا سا حصہ روایت میں کہ 200 بازو عطا ہوئے، بعض روایت میں کہ 300 پر 300 بازو عطا ہوئے. سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام کو روایت میں ہے کہ ایک پر کا تھوڑا سا کونا لگا کر اتنے قریب قوم لوط کی بستی کو اٹھا لے گئے کہ آسمان کے فرشتوں نے قوم کے بستی کے کتوں کی بھونکنے کی آواز کو قریب سے سنا تھا، اور اوپر لے جا کے نیچے پلٹ دیا. جس کو قرآن نے کہا لیا رہا صاف الہا، جس کو قرآن نے کہا کہ نیچے کا حصہ اوپر ہوگا، اوپر کا ایک ایک فرشتے کو اللہ نے اتنی طاقت. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. تو اللہ نے فرشتوں کا لشکر نہیں بھیجا، گروہ نہیں بھیجا. ایک فرشتہ آیا، فرشتے نے نہ مارا نہ پیٹا نہ دھمکایا، کوئی بات نہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون. اس فرشتے نے ایک آواز زور سے نکالی، اس آواز کو سن کر سب کے کلیجے جگر پھٹ گئے، سب کے سب مر گئے. اللہ نے ایک ایک فرشتے کو اتنی طاقت دی. وہ اللہ آج بھی اسی قوت اور طاقت کے ساتھ. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ میں نہیں کہتا. اللہ نے ارشاد فرمایا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کو نیند اور اونگ اور تھکاوٹ نہیں آتی. ایسا ہے ہمارا اللہ. تو اس کی حفاظت کا ذمہ. تو ایک میں نے نقطہ عرض کیا تھا، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا مکہ دشمن ہو چکا تھا. کہاں گئے؟ غار ثور میں گئے. حفاظت کے لیے فرشتے نہیں، حفاظت کے لیے اللہ نے ایک معمولی سی مخلوق مکڑی کو لگا دیا، اس نے جالا بنا، کام تمام ہو گیا. درود پاک پڑھیں. ایک شعر یاد آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دشمن جہاں تو پہنچ جاتے نبی تک، لیکن دشمن جہاں تو پہنچ جاتے نبی تک، لیکن ایک مکڑی نے انہیں غار سے باہر رکھا. ایک مکڑی نے انہیں غار سے باہر رکھا. تو حفاظت کرنے والا کون ہے؟
مکڑی کے جالے کے ذریعہ محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ جس کی چاہے حفاظت فرمائے وہ قادر مطلق ہے. ایک دعا آپ کو بتا دوں کہو تو، ورنہ چھوڑ دیں اسے نہ بتا. اسے صرف جب آپ گھر سے نکلو، دشمن کا اندیشہ ہو، کسی کا اندیشہ ہو، تو سورہ یاسین کی ایک آیت ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. سدا کے معنی حد اور دیوار. جب اتنی سی دعا پڑھ لو گے کوئی نظر ہی نہیں آ سکتا ہے، آپ کو کوئی دیکھ ہی نہیں پائے گا، دشمن ٹکرائے گا نہیں، سب کی نظروں سے بچ جاؤ گے. خداوند قدوس قرآن مقدس پر پورا بھروسہ اور اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات پکی ہے شمع رسالت کے پروانوں. تو عرض کر رہا تھا اللہ نے ارشاد فرمایا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے فرمایا قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. بھیا مائک والے ہم سے آپ 2000 روپیہ لے لو، آواز ایک ہی رکھو، بس کم رہے یا زیادہ. 2000 روپیہ ابھی ہم گھر سے لے کے چلتے ہیں، پیسہ پتہ نہیں بیچارہ مائک والا تھکا ہو، ہم برابر وہی دیکھ تو اس کو جھیلیں یا کچھ بات کریں، ٹائم بھی کم ہے. ہاں ذرا سا اس پہ مہربانی کیجئے، پیسے 2000 ابھی ہم سے آپ لے لیجئے. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوستو قرآن مقدس وہ کتاب ہے جس کی اللہ نے خود ہی ذمہ داری لی کہ اس کی حفاظت میں کروں گا. لوگ کہتے ہیں قرآن جلائے گئے، انگریز موجود تھا، بہت زیادہ قرآن کے نسخے جلائے گئے. آج قرآن کا نسخہ لینے جاؤ، قرآن جو لکھا ہوا ہے نا اس کتاب کو لینے جاؤ تو 300 400 250 350 میں مل جائے گا. انگریز ہوتا تو اس کو 2 3 ہزار کی قیمت میں خرید کر کے پھر آگ کے حوالے کر دیتا، جلا دیتا. لوگ کہتے ہیں قرآن جلایا گیا، قرآن مٹایا گیا، قرآن کو ایسا کیا گیا. قرآن کوئی جلنے والی چیز ہے؟ نہ قرآن جلانے سے جلے گا نہ مٹانے سے مٹے گا. قرآن کا نسخہ جلے گا، کاغذ جلے گا. اللہ کا کلام جلا ہوتا تو جل چکا ہوتا. اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لی. کسی شاعر نے کہا، ایک مصرع تو ڈاکٹر شمیم صاحب کا ہے اور ایک شعر پرانا ہے کہ کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا. کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. تو بھیا 2 باتیں ہیں بیچ میں. ایک تو ہمارے حفاظ جو ہے نا، حفاظ و قراء موذنین اور ائمہ مدرسین جتنے ہیں تو کبھی کبھی احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. معاف کیجئے گا، احساس کمتری کا شکار کر رہے ہیں. ہم حافظ جی ہماری تنخواہ 5000 کوئی کہتا ہے ہماری تنخواہ 7000 ہے، کوئی کہتا ہے 4500 ہے. ہمیں تنخواہ جوڑتے ہو. اللہ نے جو دولت دی ہے سینے کے اندر، زمین و آسمان کی قیمت ایک طرف کر لو، اس کی قیمت ایک طرف. قیمت جوڑنے آئے ہو تم. اور اتنا نہیں تو ایک بات اور سمجھ لو، لوگ آپ کو ملیں گے جو مہینے میں 1.5 لاکھ کمایا کرتے. ایک صاحب ملے، کہا مولانا دعا کر دو، 2.25 لاکھ مہینے کی آمدنی. 1.25 لاکھ تو وہ آمدنی ہے جو ہماری تنخواہ ہے، 50,000 وہ آمدنی جو اوپری ہے. تو میں نے کہا اوپر والی کون سی ہے؟ تو کہا الگ سے ہے. ہمیں اوپر سے تو کہا، ہم نے کہا اترتی ہے تو کہا نہیں وہ نہیں سمجھ پاؤ گے. رشوت والی کون سی؟ اچھا رشوت حرام ہے حلال؟ رشوت حرام ہے کہ حلال؟ نہ بولو تو آپ جانو، آپ کا کام جانے. اور ہے پورا حرام، اس میں کوئی شک شبہ نہیں. تو ادھر ملا ہے 1.25 لاکھ یہ والا اور 50,000 الگ والا. اس کے بعد جب کھانا تو میں نے پوچھا خیریت بتاؤ، کہا مولانا دعا کر دو ذرا. تو میں نے کہا اب کون سی دعا؟ تو کہا کہ کھانے پینے میں بڑی دشواری ہو. تو میں نے سمجھا کچھ ملتا نہ ہوگا. کہا نہیں پیسہ تو بہت زیادہ ہے. تو میں نے کہا اب کون سی دشواری؟
تو کہا ڈاکٹروں نے پابندی لگا دی ہے کہ تم صرف دال جو مونگ کی ہوتی اس کا پانی، روٹی کا چھلکا، بس اتنا ہے، باقی ہوا کھاؤ گھومو اسے۔ ادھر کبھی معلوم کیا نا، ہفتے میں ایک بار دال ہے، روزانہ وہی ہے جو ان کے لیے مشکل ہے، تو کھلانے والا اللہ ہے۔ قرآن کی برکت سے اللہ وہ کھلاتا ہے جو بڑا سا بڑا مالدار بھی کھا، تو احساس کمتری کیوں؟ ایک شعر میں کہا کرتا ہوں، اے عزیزان طلبا سنور جاؤ تم، رنگ عالم یقیناً بدل جائے گا۔ اے عزیزان طلبا سنور جاؤ تم، رنگ عالم یقیناً بدل جائے گا۔ تم ہو ضیف نبی، تم ہو حزب خدا، لشکر کفر تم سے دہل جائے گا۔ اس کا ذرا دھیان رکھنا چاہیے۔ اللہ نے جو دولت ہے اس دولت کو کم، اب آدمی کم ہی سمجھتا ہے، کوئی سمجھ جائے ہم بیمار ہیں، پتہ نہیں بہت کمزور ہے، تو سمجھو ادھار ہے، وہ کبھی کمزور کیوں سمجھو، کبھی اپنے آپ کو مایوس کرو، نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، اور ادھر احساس کمتری کا شکار، جو اللہ نے دولت ہے اس کو کم، ارے بولو بھائی، جی جی دلکش صاحب موجود ہے، نام ہی دلکش ہے تو آپ سمجھ جاؤ۔ وقت تنگ ہے، اس کا لحاظ رہے، مہمان اور باقی ہیں، بہت سارے شعراء حضرات ہیں، میں کسی کا وقت نہیں لیتا، بہت سادہ سودہ آدمی ہوں، سمجھے نہیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا، قرآن مقدس کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی؟ اللہ نے لی۔ طریقہ اس کا کیا رہا؟ قرآن پڑھایا جائے گا، حفاظ اپنے سینے میں محفوظ کرتے جائیں گے، اس کا طریقہ یہ رہا، آج بھی وہ طریقہ موجود ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں، عالم دین بناتے، صرف اسی پہ بس نہیں ہے، عالم دین بناؤ، مفتی بناؤ، تب مسئلہ حل ہوگا، اتنے پہ رک نہیں جانا چاہیے۔ ایک تو یہ بات، اور دوسری بات، اللہ جب حفاظت کی ذمہ داری لے رہا، کتنا وزنی کیسا یہ کلام ہے، منصوری صاحب نے آپ کو تقریر میں یہ سنایا ہے۔ اللہ نے آسمانوں کے سامنے پیش کیا، پوچھا، اے آسمانوں، اگر میں اپنی امانت کو تمہارے اوپر نازل کروں، اتاروں، برداشت کر پاؤ گے یا نہیں؟ تو آسمانوں نے اس کلام کو ڈر کے مارے اٹھانے سے انکار کیا، جملہ موجود ہے قرآن میں، آیت موجود ہے۔ اللہ نے زمین سے پوچھا، اے زمین، اگر تیرے اوپر اس امانت کو نازل کروں، اٹھا پائے گی یا نہیں؟ تو زمین نے بھی ڈر کے مارے اٹھانے سے انکار کیا۔ تو اللہ نے پہاڑوں سے پوچھا، اللہ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، سب نے اٹھانے سے انکار کیا۔ ایسی امانت کو اگر اٹھایا تو انسان نے اٹھایا، وہ سینہ کیسا ہوگا جس سینے کے اندر اتنی بڑی امانت موجود ہے؟ میدان قیامت میں کوئی آدمی بات کرنے کی ہمت نہیں رکھے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ کوئی اللہ کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں رکھے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اب باعمل حافظ قرآن کو پاور دیا جائے گا، ایسے موقع قبر ہی اللہ سے کہہ کر شفاعت کر کے ایسے آدمی کو جنت کا حقدار بنائے جن کے اوپر جہنم کی آگ واجب ہو چکی، ایسے وہ 10 لوگ ہوں گے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اور وہ جنت کیسی، 8 منٹ اور ہے میرے پاس، بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ جنت کیسی بھائی جس کا وعدہ ہے، اور برا نہ مانو تو ایک بات ذرا بتا دیں، برا مانو تو چھوڑ دیں، نہ بولیں کچھ، ہم اس کا بڑا خیال رکھتے کہیں کو ناراض نہ ہو جائے۔ بڑی بڑی ڈگریاں دلواتے ہیں دین کے لیے، دنیا کمانے کے لیے،
تو نہ بولو, بیٹھو آرام سے. تو آپ سمجھو یہ. اچھا یہ ذرا بتا دو کہ پوری ڈگریاں دلا کر لندن سے واپسی ہو جائے اور تمام ساری رقمیں کما کر سال میں 1 کروڑ روپیہ 2 کروڑ کما لیں, اس کے بعد سوچے کہ یہ کمرہ ذرا کوئی سونے چاندی کھو جائے تو کمرہ بعد میں ہوگا, جیل پہلے, جاؤ ہوا کھاؤ. توبہ ہے اللہ. ارے ایک دروازہ سونے کا نہیں لگوا سکتے, پوری زندگی کمانے کے بعد نہ جانے کتنے جتن کرنے پڑیں گے. دوستو خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا, امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے وہ کیسی جنت ملے گی. آقا نے ارشاد فرمایا, 1 اینٹا سونے کا, دوسرا چاندی کا, گارا مشک و زعفران کا ہوگا, چھوٹی پتلی دیوار ہوگی. نئی شمع رسالت کے پروانوں, اللہ نے ارشاد فرمایا ارضها السماوات والارض. سورہ دہر میں 29ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا دوڑو جنت کی طرف جس کی لمبائی چوڑائی اللہ نے ارشاد فرمایا 7 آسمان اور 7 زمین سے بڑھ کر. اللہ کی بات ہے, ہماری بات نہیں ہے. جنتی مسہری پر بیٹھ جائے گا, سونے چاندی سے کم کی کوئی بات وہاں, اس سے کم کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اب آج کل جو بھاؤ ہے سونے چاندی کا تو شادی کرنے مشکل ہے, جو لوگ زیورات استعمال کر, ارے ہے کہ نہیں ہے, ادھارے بیٹھے ہیں. 1 اینٹا سونے کا, دوسرا چاندی کا, گارا مشک و زعفران کا. تو پتلی والی دیوار 4 انچ 9 انچ, اب تو 4 انچ میں کام چلاتے ہیں. ایک بار آندھی ہے, پتا چلا 4 لوگ ایسے ہی چلے گئے. ارے ہے کہ نہیں, ذرا سا زلزلے کے جھٹکے آ جائیں کام تمام ہے. 1 اینٹا سونے کا, دوسرا چاندی کا, گارا مشک و زعفران کا. صبح سے شام تک تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے, جب بھی جنت کے دیوان کی موٹاپے کو پار نہ کر پائے, وہ بھی 1 اینٹا سونے کا, دوسرا چاندی کا, گارا مشک و زعفران کا. اینٹا جو بناتے ہیں, اینٹا جو پاتھتے ہیں, پکاتے ہیں, وہ 8.5 انچ کا ہوتا ہے. اور اس اینٹے کی قیمت جانو, لمبائی چوڑائی سمجھو, شمع رسالت کے پروانوں, وہ ایسی قیمتی جنت کس کے لیے, ارے بولو ہے کہ نہیں. اللہ اس کا یقین نصیب فرمائے. ابھی تو یہی گھپلا ہے, لوگ کہتے ہیں یار ہے تو لیکن لگا ہوا ابھی. ارے بولو ہے کہ نہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا فیہا سرر مرفوعۃ واکواب موضوعۃ ونمارق مصفوفۃ وزرابی مبثوثہ. اونچے اونچے تختے ہوں گے, تختوں کی اونچائی جب جنتی خود ہی 60 گز کا لمبا ہے تو ظاہر ہے ان تختوں کی اونچائی کتنی ہوگی. اس کی پٹیاں اور اس کے تختے اور اس کے پائے سارے کے سارے سونے اور چاندی کے ہوں گے. ارے بولو ہے کہ نہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا فیہا سرر مرفوعۃ واکواب موضوعۃ ونمارق مصفوفۃ وزرابی مبثوثہ. اونچے اونچے تختے ہوں گے اور جو غالیچہ اور قالینیں بچے ہوں گے اور برابر برابر گدے پڑے ہوں گے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ, برابر برابر گدے, نیچے بھی دبیز ریشم ہرے رنگ کا, اوپر بھی دبیز ریشم ہرے رنگ کا, بیچ میں مشک و زعفران بھرا ہوا. ایسے گدے, ایسی مسہریاں, ایسے تختے جن کا وعدہ اللہ نے کیا ہے, جس کی خبر دی ہے سید الکونین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. شمع رسالت کے پروانوں, ایک ایک حافظ ایسی جنت دلوائے گا جس نے قرآن کے کہے ہوئے پر عمل کیا ہوگا, اور جس سے قرآن نے روکا اس سے رکا ہوگا, تب وہ مقام ملے گا. خداوند قدوس ہم تمام ایمان والوں کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرات گرامی 3 منٹ ہیں ابھی, ہم دیکھ چکے ہیں پہلے. جی جی 32 سال ہم کو یہی, ہم کل کے تو ہیں نہیں, نہ ہمارا تعلق بہار سے ہے. ہم اپنے ٹائم کے بڑے پابند, آج سے نہیں 32 سال سے یہی کرتے. سن 1992 سے پابندی اپنے وقت کی بہت ہے. ہم نے تقریر مفتی شکیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کی ہے. ہم نے تقریر بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کی, مفتی راشد صاحب کے ساتھ بہتری تقریریں میں نے کی ہیں. میں بہت پابند آدمی ہوں اپنے وقت کا, نہ کم نہ زیادہ. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. والد صاحب کا ایک شعر ہے, وہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں 1.5 منٹ میں انشاءاللہ.
نور عشق محمد میں ڈوبا ہوا، نور عشق محمد میں ڈوبا ہوا، گوہر بے بہا میرے سینے میں ہے، نور عشق محمد میں ڈوبا ہوا، گوہر بے بہا میرے سینے میں ہے، گنج قارون کو جو میسر نہیں، گنج قارون کو جو میسر نہیں، وہ نگینہ میرے اس خزینے میں ہے، اس جہاں کے ہو یا خلد کے پھول ہو، مشک و عنبر ہو یا ہو گلاب و سمن، سب مہکتے ہیں لیکن وہ خوشبو کہاں، سب مہکتے ہیں لیکن وہ خوشبو کہاں، جو ہمارے نبی کے پسینے میں ہے، سب مہکتے ہیں لیکن وہ خوشبو کہاں، جو ہمارے نبی کے پسینے میں ہے، نور عشق محمد میں ڈوبا ہوا۔ خداوند قدوس، زحمت نہ کرو بھیا، ادھر ہو، زحمت ہے۔ اس جہاں کے ہو یا خلد کے پھول ہو، مشک و عنبر ہو یا ہو گلاب و سمن، سب مہکتے ہیں لیکن وہ خوشبو کہاں، جو ہمارے نبی کے پسینے میں ہے، نور عشق محمد میں ڈوبا ہوا۔ خداوند قدوس ہم تمام ایمان والوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔